پیارے ویورز، آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے ضرور سبق حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعہ کو بیان کروں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ایک شخص جو کہ ضعیف العمر تھا، گھر میں رہتا تھا، وہ تھی اور اس کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ اشتہار دینے کے بعد کسی بروکر نے، پراپرٹی ڈیلر نے ان سے رابطہ کیا اور جو ایڈریس دیا تھا اسی ایڈریس پر وہ گھر پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکایا اور گھر اندر داخل ہوا ضعیف العمر شخص نے، اور اس کی وائف، بوڑھی وائف، جو کہ مطلب اس نے ان کو چائے اور بسکٹ پیش کیے، اور اس کے بعد بات شروع ہوئی۔ تو بروکر نے کہا، جی آپ اس گھر کو بیچنے چاہتے ہیں، کتنے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں؟ بوڑھا شخص نے کہا کہ میں اس کے پیسے 50 لاکھ روپے لوں گا۔ بروکر نے کہا کہ جی آپ کا مکان 50 کا نہیں ہے، جو کہ 30 لاکھ کی میں فروخت ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ بوڑھا شخص نے کہا نہیں، میں نہیں، ایسا اس میں کو 50 ہی لاکھ کا بیچوں گا۔ ڈیلر واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس ضعیف العمر شخص نے اشتہار دے دیا اخبار میں، تو وہی پراپرٹی ڈیلر دوبارہ اس کے گھر آیا۔ اس نے پھر وہی بحث و تمہیز کے بعد یہی ہوا کہ 50 لاکھ سے نیچے گھر نہیں فروخت ہوگا۔ وہ تھوڑا سا غصے میں ہو کے واپس چلا گیا، کہتا آپ اس گھر کو بیچنا نہیں چاہتے، ہمارے کیوں چکر لگواتے ہیں بار بار؟ ضعیف العمر شخص مسکرایا اور کہتا چلیں آپ نہیں لینا چاہتے یا آپ کی نہیں گنجائش بن رہی تو آپ کوئی بات نہیں، ناراضگی کی اس میں کوئی بات نہیں۔ بہرحال ضعیف العمر شخص نے دوبارہ پھر اسی طرح اشتہار دیا، تو پھر کسی اور پراپرٹی ڈیلر نے رابطہ کیا اور اس نے پہلے مذکورہ پراپرٹی ڈیلر دونوں مل کر آئے اور ان سے بات کی، چائے پی، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ہم مکان 50 لاکھ سے نیچے نہیں بیچیں گے۔ تو اسی طرح جب مطلب بحث و تکرار ختم ہونے کے بعد دوسرے پراپرٹی ڈیلر نے کہا جی آپ بار بار اشتہار دیتے ہیں اور 50 لاکھ سے کم اس کو بیچتے نہیں ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر یا تو آپ بیچنا نہیں چاہتے یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو آپ پھر ایسے اشتہار کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں اپنا کاروبار چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تو وہ رو دیا، بوڑھا شخص رو دیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور مسکراتے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک رقت آمیز آواز تھی۔ کہتا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ، ان کو پڑھایا لکھایا، اچھے اسکولوں سے تعلیم دلوائی، اس کے بعد وہ اپنے اپنے کام کاج کے سلسلے میں باہر ملک چلے گئے اور وہیں جا کر مقیم ہو گئے۔ اب میں ہوں اور میری یہ بوڑھی وائف ہے، ہم تنہا اس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس نہ تو کوئی مہمان آتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے چاہا چلیں اس بہانے سے آپ لوگوں سے ہماری دوستی ہو جائے گی۔ تو وہ بڑے ہی دکھ میں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ضرور آپ کے پاس آیا کریں گے اور آج سے آپ ہمیں اپنا بیٹا سمجھیں۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ آتے رہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، بوڑھا شخص خوش رہا۔ تو امید ہے کہ ہمیں اس سے سبق ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔